مولویوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ احمدیوں کو غیر مسلم، لعنتی اور ہر قسم کی گندی گالیاں دیتے ہوئے عوام الناس پہ ظاہر کریں کہ ان کا دین سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، اسلام کے ساتھ یہ وابستہ نہیں ہے، کوئی اور دین بنا بیٹھے ہیں. بہت زور لگایا، بڑے بڑے مناظرے ہوئے، لیکن احمدیت کے پھیلاؤ کو روک نہیں سکے. احمدی پھیلتے ہی چلے گئے. وہ جو ایک تھا وہ 100 سال میں کروڑ ہو گیا، کوئی معمولی بات تو نہیں. یہ تکلیف تھی. چنانچہ انہوں نے آخری فیصلہ یہی کیا کہ ہمارے دلائل سے تو یہ پھیلنے سے رکتے نہیں ہیں. عاجز آ گئے ہم. 100 سال ہم نے مباحثے کیے، گالیاں دی، ان کے خلاف گند پھیلایا، اور پھر بھی یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. ان کو قانون روکے تو روکے، اور قانون یہ اعلان کرے کہ ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، پھر لوگ یہی کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، قانون کہہ چکا ہے کہ نہیں تعلق، نہیں تعلق. یہ چال تھی جس کے ذریعے احمدیت کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی. اور وہ قانون پاس ہوا، احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، پھر بھی نہیں رکے، پھر بھی پھیلتے چلے گئے. تو جو 74 کا فیصلہ تھا، 10 سال اس کو پھیلنے، پھولنے، پھلنے، پنپنے کا موقع دیا گیا، لیکن احمدیت کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ ہو گئی. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جلسہ سالانہ پر میں لنگر خانے میں جو کام کیا کرتا تھا، تو 74 کے جلسے کی بات ہے، 75 کی. ایک مزدوروں کا لیڈر جو ایک گروہ لے کے آیا تھا مزدوروں کا، آٹا گوندنے پر ان کی ڈیوٹی تھی، وہ ایک دفعہ کھڑا ہوا سب کے سامنے. اس نے کہا میں نے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا کریں. کہتے بات یہ ہے کہ میں آج اپنے احمدی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. عام معمولی تعلیم کا آدمی، میں حیران رہ گیا. میں نے کہا تمہیں سوجی کیا خیال آیا ہے؟ اس نے کہا مجھے خیال یہ آیا ہے کہ جو آپ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، یہ اس فیصلے نے مجھے بڑی دیر متذبذب رکھا ہے، متردد رکھا ہے، اور میں دیر سے سوچ رہا ہوں کہ اچانک خیال نہیں آیا. میں نے کہا اس فیصلے سے، یہ تو ہمارے خلاف فیصلہ ہوا ہے، تم اس کے نتیجے میں احمدی ہونے کا کیوں اعلان کر رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے مولوی سٹیجوں پر چڑھ چڑھ کر ہمیں بتایا کرتے تھے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امت جب متفرق ہو جائے گی، فرقوں میں بٹ جائے گی، تو 72 فرقے ایک طرف ہوں گے اور ایک جماعت ایک طرف ہوگی. اور جو 72 فرقے ہیں ان کے متعلق فرمایا ہے، اس نے کلہم فی النار کی بجائے یہ کہا کہ وہ جہنمی ہیں. اور اس لیے میں بہت پریشان رہا ہوں اس عرصے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 کو نادرست قرار دے رہے ہیں، اور ایک جماعت کو سچا کہہ رہے ہیں اس کے مقابل پر. اور پاکستان کے علماء اور ان کے سیاستدانوں نے اور سب قوم نے گویا مل کر اپنی اسمبلی میں ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ 72 سچے ہیں اور ایک جھوٹا ہے. اور محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ 72 جھوٹے ہیں اور ایک سچا ہے. تو میں بہت پریشان کہ میں جاؤں کدھر، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ ساری قوم کے دانشور علماء ایک طرف ہیں اور بیک آواز کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دائرہ اسلام سے باہر، اور ہم 72 کی تھیلی میں، اور ہم مسلمان اور یہ غیر مسلم. اور مجھے مولویوں کی بتائی ہوئی محمد رسول اللہ کی یہ آواز آتی ہے کہ نہیں، 72 جھوٹے سچے نہیں ہیں، ایک سچا ہوگا، 72 جھوٹے ہوں گے. کہتے ہیں آخر میری برداشت سے بات باہر نکل گئی. میرا ضمیر مجھے ہمیشہ ٹوکتا رہا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں چاہیے کہ اب تم ایک میں شامل ہو جاؤ. بس میں اس ایک جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کرتا ہوں جس کی خوشخبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی. یہ اس نے بھری مجلس میں اپنے سب مزدوروں میں کھڑے ہو کے اعلان کیا. بڑا نقطہ، گہرا نقطہ ہے جس کی اس کو سمجھ آئی، اور اس کو پھر میں نے آئندہ بھی ہمیشہ مجالس میں بیان کیا ہے کہ آن حضور کا فیصلہ بڑا واضح اور قطعی ہے، 72 کے خلاف اور ایک کے حق میں. وہ فیصلہ بغاوت ہے اس ایک فیصلے کے خلاف.
محمد رسول اللہ 72 کو غلط اور ایک کو سچا قرار دے رہے ہیں، اور اس پاکستان کی اسمبلی بیک آواز 72 کو سچا اور ایک کو جھوٹا قرار دے رہی ہے۔ اب قوم کی مرضی ہے، جس کو چاہے اختیار کر لے، محمد رسول اللہ کی بات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قبول کرے یا اس اسمبلی والوں کی۔ تو ان کے جب دن برے آئیں تو ہر بات الٹ ہو جاتی ہے۔ جب قوم کے دن برے آئیں تو یہ مصیبتیں پڑتی ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ اس کے باوجود مولویوں نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ احمدیت سے لوگ باز آ جائیں، پھر بھی داخل ہونے لگے، اور بعض علاقوں میں تو اس کے نتیجے میں زیادہ تیز رفتاری سے لوگ احمدی ہونے لگے۔ مجھے یاد ہے جلسے کے دنوں میں اور بعد میں بھی، میں 2 سال نہیں 74 کے بعد 12 سال 10 سال رہا ہوں پاکستان میں، اور مجالس میں شریک ہوتا تھا۔ جوق در جوق لوگ آتے تھے سوال کرنے کے لیے، کیونکہ اچانک ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ اب تو یہ فیصلہ نہیں ہے کہ 72 میں سے یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے یا وہ سچا ہے یا وہ سچا ہے، اتنے بڑے جھمیلے میں کون پڑ سکتا ہے؟ اب تو ہمارے لیے 2 ٹوک فیصلہ ہے، یہ ہیں کہ وہ ہیں، 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ 72 مل کے اپنے اختلافات کے باوجود اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں، اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جو عقیدہ بھی رکھتے ہیں اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں۔ ان میں شیعہ بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مان بعد خلافت غاصبوں کے ہاتھ میں چلی گئی، وہ امیر المنافقین تھے۔ اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو یہ کہے وہ اس پر خدا کی لعنت، وہ دائرہ اسلام سے خارج، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سپاہ صحابہ کا جو قصہ چلا ہوا آج کل، اسی رد عمل میں ہے نا، اس عقیدے کے خلاف کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت صدیق، یہ سارے امیر المنافقین تھے، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے خلیفہ تھے، اور بلا فصل خلیفہ تھے۔ اس پہ جو جھگڑے چلے ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاتا، ساری لمبی عمر گزر گئی ہے، امت کے 1300 سال یہ جھگڑے چلتے چلے آئے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود اب یہ دونوں اس فیصلے کی روح سے سچے مسلمان بن گئے، 72 کے اندر آ گئے ہیں، ان کو یہ پاکستان اسمبلی کا تحفظ حاصل ہو گیا ہے کہ تم بے شک یہ عقیدہ رکھو، اور سچوں پر تبرہ کرنے کا عقیدہ بھی رکھ لو، تبھی تمہارے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف بریلویوں اور وہابیوں کا جھگڑا ہے، ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بریلوی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ نور مانتے ہیں، بلکہ یہ بھی اصرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب تھے۔ آپ کو غیب کے علم میں گویا خدا کے برابر نہیں تو اس سے ملتا جلتا درجہ حاصل تھا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ان معنوں میں زندہ ہیں کہ جب آپ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی مجلس میں وہاں سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ تبھی میلاد کی مجالس میں عوام الناس دیکھا دیکھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو وہ تمہارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس کی تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ موقع ہے، یہ گستاخی ہے۔ اگر کوئی گستاخی رسول ہے تو یہ ہے کہ ہر کس و ناقص کی آواز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ اللہ کے حضور ہیں، وہ اس ملأ اعلیٰ میں ہیں جس تک عامت الناس کیا بڑے سے بڑے عالم کا بھی تصور نہیں پہنچتا، اور یہاں یہ حال ہے کہ ذکر کرو اور حضور حاضر۔ بہرحال یہ جھگڑے چلتے رہے، ایک دوسرے کو پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج، یہاں تک سخت فتوے دیے گئے کہ اب وہ فتوے پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، سنتے ہوئے بھی لوگوں کو تکلیف ہوگی، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا بتا دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف کافر بلکہ اکفر کے لفظ استعمال کیے گئے۔ ان کا کفر یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں سے بھی بڑھ کر کفر ہے، یہ لفظ استعمال کیے گئے۔
یہاں تک کہا گیا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے اس پر بھی یہی فتویٰ ہے. یہاں تک کہا گیا کہ ان کی بیوی بچے ان پر حرام ہو گئے ہیں, ان کی شادی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ایسے کافر کو خدا کی طرف سے شادی کا کوئی حق نہیں ہے. اگر جانور سے بھی کریں, نعوذ باللہ من ذالک, یہاں تک ان کی عقل پہنچی ہے کہ اگر جانور سے بھی کریں اور اولاد ہو جائے تو وہ بھی ناجائز اولاد کہلائے گی, ان کا کوئی ورثہ نہیں. یہ سارے جھگڑے اپنی امت کے یہ لوگوں سے چھپائے ہوئے, اب امت کو تو نہیں کہنا چاہیے نعوذ باللہ من ذالک, اپنے آپس کے جھگڑے لوگوں سے چھپائے رکھے ہیں, اور صرف جماعت احمدیہ سے اختلاف کو اپنی طرف سے غلط معنی پہنا کر بڑھا کر بتاتے رہے. جو کچھ ہوا گزر گیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1974 میں جو فیصلہ ہوا, اس فیصلے کی روح سے صرف مسلمان وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کرے اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹا سمجھے. اس کے علاوہ وہ 72 فرقے جو چاہیں عقیدہ آپس میں رکھیں, ہر عقیدہ مسلمان ہے. اس دن ایک قسم کی وحدت امت کو نصیب ہوئی ہے, مگر کیسی وحدت؟ وہ وحدت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ سمجھو, نور سمجھو, عالم الغیب سمجھو, تب بھی تم سچے ہو. اور اگر تم ایسا سمجھنے والوں کو جھوٹا اور کافر سمجھو تب بھی تم سچے ہو. جو اس عقیدے کے ساتھ اتفاق نہ کرے اور ان عقیدے والوں کو کافر کہتا رہا ہو وہ بھی سچا مسلمان ہے, اور جو ان پر لعنت ڈالتا ہو وہ بھی سچا مسلمان ہے. ہر عقیدے کو تحفظ حاصل ہو گیا ہے, اور یہ اپنے شادیانے بجا رہے ہیں کہ دیکھو ہم سب مسلمان اور ایک ہی کافر. مگر اس اختلاف کی تاریخ کو کہاں لے جاؤ گے؟ ہماری آوازیں بند کر دیں, ہمارے گلے گھونٹ دیے گئے, مگر انسانی ضمیر کی آواز تو تم کبھی بند نہیں کر سکتے. میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں مسلمان کا ضمیر بیدار ہو رہا ہے, یہ باتیں سوچ رہا ہے. اگر پاکستان میں بنیادی طور پر شرافت کو غلبہ نہ ہوتا تو اب تک احمدیوں کو پتہ نہیں کیا کر بیٹھتے.